الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ کی خدمت میں سنن ابو داؤد شریف کی ایک صحیح ترین روایت پڑھ کر سنائی گئی ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. ویسے یہ حدیث بہت مشہور ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں. حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے شمار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی مشہور آیت لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ سنو. اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا ذکر ہے. ان سب کے لیے دو تین نام ہیں. الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبیوں کے ماننے والوں کے حساب سے چند لوگوں کو ایک قوم کہا جاتا ہے. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو یہود کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے. تو یہ دو قوم ہو گئی گویا کہ جس کو قرآن نے جا بجا فرمایا. کئی جگہ فرمایا یہود اور نصارہ. ہر زمانے میں ضرور ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو نہ اللہ کی مانتا ہے، جو نہ اپنے وقت کے نبی کی بات مانتا ہے. ایسوں کو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مشرک اور کافر. شرک اور کفر دونوں میں فرق ہے. کفر اور شرک میں فرق یہ ہے کہ کفر کے معنی ہے اللہ کا انکار کرنا، وہ بالکل اللہ کو نہ مانے. شرک کا معنی ہے
کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے برابر ماننا، ایک سے زائد خدا ماننا، چاہے کفر ہو چاہے شرک ہو، دونوں بھی اللہ کے نزدیک جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک طبقہ ہو گیا کفر و شرک کا، ایک طبقہ ہو گیا یہود کا، ایک طبقہ ہو گیا نصارہ کا۔ جس نے اللہ کو مانا اور اپنے وقت کے نبی کو نبی تسلیم کیا، وہ قرآن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے والا، ایمان قبول کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک اللہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مانے گا اس کو مسلمان اور مومن کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف پیراؤں میں، مختلف اسلوب اور انداز میں یہ بات صاف طور پر فرمایا کہ نہ شیطان کی بات مانو، نہ یہود کی بات مانو، نہ نصارہ کی بات مانو، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ اے نبی، آپ مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دشمنی کرنے والا دو طبقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہ طبقہ ہے یہود کا، وہ طبقہ ہے مشرکین کا۔ مشرک کافر دونوں اس میں داخل۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں نصارہ، عیسائی، یہ لوگ اسلام سے تھوڑے آہنگ ہیں، قریب ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے مقابلے میں ان کے اندر تھوڑی سی نرمی ہے، ورنہ یہ بھی ہے دشمن۔ چھٹے پارے کے بالکل آخری صفحے میں آخری آیت، اس میں لمبی آیت ہے، اس آیت میں اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا۔ خلاصہ، شیطان کی بھی پیروی کسی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام ہر انسان کو جنت میں جانے سے روک کر اسے جہنم تک پہنچانا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کہیں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ شیطان دنیا میں کسی کو ستاتا ہے، کسی پر اپنا اثر کرتا ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، سایہ ہو گیا، وہ جگہ شیطان ہے، فلاں ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ایک سوال پیدا ہوگا، حضرت اگر ایسا نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا الٹا پلٹا کام ہو جاتا ہے، یہ تو آنکھوں میں نظر آنے والی چیز ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں، پیغمبر نے حدیث میں جو فرمایا ہے وہ بس یہی کہ انسان کو
جنت سے روک کر جہنم تک پہنچانا۔ البتہ جنات میں، چونکہ شیطان میں دو قسم کے شیطان نہیں ہیں، ایک اچھا شیطان، ایک خراب شیطان۔ شیطان کہتے ہی خراب ہی۔ اس میری تفصیل کو اگر ہم سمجھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں ہمیں کام آئے گی یہ چیز۔ شیطان کہتے ہی خراب کو، اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، لیکن جنات میں اچھے نیک صالح جنات بھی ہوتے ہیں، خبیث اور گندے خراب شریر جنات بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے بیت الخلا جاتے ہوئے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چونکہ جنات میں اچھے جنات بھی ہیں، خراب جنات بھی ہیں، تو یہ جو خراب جنات ہیں یہ سب انہی کے کارستانی ہیں۔ یہ شرارت، یہ ہنگامہ، یہ پریشان کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر حاوی ہونا، کسی کو مالی نقصان، کسی کو جانی نقصان۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، چاہے وہ اچھا جن ہو، چاہے وہ خراب جن ہو، خدا کی مرضی کے بغیر وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیاطین کی پیروی بالکل نہ کی جائے۔ شیاطین بس آدمی کو جہنم والے اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ جہنم والے جو بھی اعمال ہیں اگر بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم سوچ لیں، سمجھ لیں کہ میں شیطان کی پیروی کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چغلی کھانا، کسی کو دھوکہ دینا، شراب پینا، بڑے بڑے گناہ جو جہنم تک آدمی کو ڈھکیل دے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ شیطان کا کام، شیطان کا عمل اس کے ساتھ ہو گیا اور وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر بھی مت چلو۔ ایک مطلب یہ لکھتے ہیں کہ شیطان آدمی جب چل کر جاتا ہے تو کبھی پیر کے نشان پڑ جاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے اس کو دیکھ کر میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں اسی نشان قدم پر دیکھ کر آ گیا۔ کہتے ہیں نشان قدم پر بھی مت چلو۔ شیطان اگر کسی راستے سے گیا ہوا ہے اور اس کا قدم کا نشان پڑا ہوا ہے تو اس نشان پر بھی مت چلو، اس لیے کہ اس میں بھی تمہارے لیے جہنم کا سامان ہے۔ شیطان کے علاوہ انسانوں میں فرمایا یہود کی، نصارہ کی، کفر و شرک کرنے والوں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ میں نے خطبے میں سنن ابو داود کی جو روایت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں من تشبہ بقوم، جس نے کسی بھی قوم کی نقل کی، مشابہت اختیار کی، اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنایا، فہو منہ، وہ اسی قوم سے شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کفر و شرک کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، بہت خطرے کی بات ہے کہ اس کا شمار بھی اسی قوم اور گروہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ کسی نے یہود و نصارہ کو اپنا نمونہ بنایا تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم شیطان کی کتنی پیروی کرتے ہیں، یہود و نصارہ اور کفر و شرک کرنے والوں کی کتنی باتیں سنتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں غور کر لیں۔ مثال کے طور پر شیطان کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب بشماله او کما قال علیہ السلام۔
حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھاؤ مت، لا تأکلوا بشمال، اپنے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کیوں؟ فإن الشیطان یأکل ویشرب بشماله، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ آج ہمارا عمل دیکھیے، اللہ نے جس کو بچا لیا بچا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں، ہوٹلوں میں، کبھی کبھی گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، ہو سکتا ہے بے خیالی میں ایسا کر جاتے ہوں، لیکن چوکنا ہونا چاہیے کہ کھڑے کھڑے پانی کا بوتل یا گلاس اپنے بائیں ہاتھ سے لیا اور یوں غٹ غٹ کر کے پی لیا۔ اب ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ اگر ہم نے بائیں ہاتھ سے کھایا ہے، بائیں ہاتھ سے پیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، پانی ہو، شربت ہو، چائے ہو، کچھ بھی پینے کی چیز ہو، کچھ بھی کھانے کی چیز ہو، تو سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے چال میں پھنس گئے ہیں، اس کے نقش قدم پر پڑ گئے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری مثالیں، حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ، میرے دوستو بزرگوں اس بات کو دھیان سے سنیے گا، یہود اور نصارہ ہاتھ کے ہتھیلی اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، یو اور یو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، زبان سے سلام کرو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیجیے، بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک ہنس کے طور پر ایک موٹی مثال کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے نہ شیطان کی پیروی کریں اور نہ اسلام دشمن خدا کے باغی یہود و نصارہ کی اتباع کریں۔ فرمایا پیغمبر نے کہ ہاتھ کے اشارے سے، ہتھیلی کے اشارے سے یہود و نصارہ سلام کرتے ہیں۔ آج کثرت سے اس بات کو دیکھنے کو پڑتا ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ اٹھائے سلام سلام سمجھتے نہیں، چاہے زبان سے ادا ہو کہ نہ ہو، بلکہ آپ برا مانے کوئی حرج نہیں ہے، اکثروں کو دیکھا گیا کہ زبان سے تو کچھ نہیں بولتے ہیں، بس یوں 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 کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہم نے سلامتی کی دعا بھی نہیں دی اور اوپر سے ہم نے یہود و نصارہ کی نقل کی۔ ایک صاحب ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم نے السلام علیکم کہا تو وہ ہم کو دیکھتے ہوئے جا ہی رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ شاید میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے ان کو سلام کا اندازہ نہیں ہوا۔ سلام زبان سے کرو یا نہ کرو، لیکن ہاتھ اٹھائیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ریسپیکٹ کر رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے، اور ہاتھ نہ اٹھائیں اور زبان سے ہم اس کے لیے دعائیں دیں تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج پورا معاشرہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی ہماری آواز دور والے کو نہ پہنچے اور ہم اس کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو ہلکا سا تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر اشارے سے زبان سے کہتے ہوئے ہلکا سا اشارہ کر دی، اس کی گنجائش، لیکن ہم نے گنجائش کو اصل بنا دیا۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔